بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کے لیے ترستے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود پر پہنچنا دوڑنے لیکن راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے بہت سے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں کہیں بھی آپ کی سیرت پر آپ کی صورت کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھولتا جائے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملے گی۔ جھوٹ بولنے والے تو شور ہی مچاتے پھرتے ہیں۔ گزر جانے والے کل لاکھوں تھے، آنے والے کل بھی سینکڑوں ہوں گے، لیکن آج صرف ایک ہی ہے۔ اس لیے آج کو کل بننے سے پہلے ہی آج کی قدر کر لیجئے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی، پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ دوسروں کے غم سے بے غم ہو جانا انسانیت نہیں ہے۔ کوئی عورت کبھی کسی غریب کے ساتھ بھوک سے نہیں مری، لیکن بہت سی عورتیں امیروں کے ساتھ ذلت سے ضرور جی چکی ہیں۔ عزت، محبت اور سکون کی قدر دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض اوقات غریبی میں بھی دل مطمئن ہوتا ہے، لیکن اگر مال ہو اور عزت نہ ہو تو زندگی ایک مسلسل اذیت بن جاتی ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں قبر کا سائز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے، کھل کر جیو، لیکن یہ بس ایک مہلت ہے آخرت سنوارنے کی۔ اصل زندگی تو اگلے جہاں میں شروع ہوگی۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہوگی جو دنیا سے تو چلا گیا لیکن جنت میں نہ پہنچ سکا۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے پاس زندیقوں کے سربراہ کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا۔ ہارون الرشید نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے پاس آنے والوں کو سب سے پہلے صحابہ دشمنی کیوں سکھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جب صحابہ بدنام ہو جائیں گے، لوگ ان کے بیان کردہ دین اور شریعت پر اعتماد کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ فائدہ: آج کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اسلاف اور خصوصاً صحابہ کرام پر طعن و تشنیع ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں دین کو، قرآن کو، سنت کو، سیرت کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان کی شخصیت کو ہی مجروح اور مشکوک کر دیا جائے تو پورے کا پورا دین خود بخود مشکوک ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر ایسے خطیب سے، مقرر سے، ذاکر سے، مصنف سے، محقق سے
نام نہاد مذہبی دانشور اور سکالر سے بچ کر رہیں جس کو سن کر یا پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے خلاف دل میں کدورت پیدا ہو، کیونکہ ان دانشوروں، ذاکروں، مذہبی سکالروں کو چھوڑ کر تو جنت مل جائے گی، لیکن صحابہ کرام کو چھوڑ کر جنت نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ایسے کلمات بتائیے جنہیں میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، وہ کلمات زیادہ نہ ہوں کہ میں بھول جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے سے بچو۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا، غصے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تجھے تیری ماں گم پائے، اپنی زبان کی حفاظت کرو، لوگوں کو جہنم میں منہ کے پل ان کی زبانیں ہی گرائیں گی۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کو سب سے پسندیدہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لائے جس کی گرمی، مشقت، تکلیف اس نے برداشت کی ہے تو تم اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ، اگر وہ انکار کرے تو اس کے ہاتھ میں لقمہ ہی پکڑا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔